السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ قبیلہ بکر بن وائل نے جو شکست اپنے ہم وطن لوگوں سے کھائی تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے تہش میں آ کر ایک بار پھر سے اپنی قسمت آزمانی چاہی اور اپنا سردار بنو اجلان کے ایک شخص عبد الاسود اجلی کو بنایا۔ انہوں نے ہیرا کے قریب مقام اللیث پر فوجیں اکٹھا کی، ساتھ ہی ساتھ دربار ایران سے مدد کی درخواست بھی کی۔ وہاں سے بہمن جازویہ کو حکم ملا کہ وہ بھاری جمعیت کے ساتھ عیسائیوں کی مدد کو پہنچے۔ یہ احکام ملنے پر بہمن جازویہ نے مناسب خیال کیا کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے شہنشاہ اردشیر سے بالمشافہ گفتگو کرے۔ اس نے فوج کی کمان ایک سردار جاوان کے سپرد کر کے اسے ہدایت کی کہ وہ فوج لے کر الیث پہنچ جائیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو دربار ایران سے اس کی واپسی تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، اور وہ خود شہنشاہ سے مشورہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ اردشیر بیمار ہے۔ وہ وہیں ٹھہر گیا، لیکن جابان کو کوئی ہدایت نہ بھیجی۔ ادھر جابان نے الیث پہنچ کر عیسائی فوجوں کے متصل پڑاؤ ڈال دیا اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے متعلق مشورے دینے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ تھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لیے ایرانیوں کا لشکر بھی جاوان کے زیر سرکردگی میدان میں موجود ہے۔ انہیں صرف عربی عیسائیوں کے مقام اللیث پر اجتماع کی خبر تھی۔ بہرحال حضرت خالد نے اپنا لشکر لے کر مقام اللیث پہنچ گئے۔ الیث پہنچتے ہی انہوں نے عیسائیوں کو تیاری کا موقع دیے بغیر ان سے لڑائی چھیڑ دی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک ہوا کہ عیسائی بالکل نہ سنبھل سکے اور پہلے ہی حملے میں ان کا سالار مارا گیا۔ جب جابان نے محسوس کیا کہ عیسائیوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہونے لگا ہے، تو وہ ایرانی فوج کا ایک دستہ لے کر آگے بڑھا اور جوش انگیز جملوں سے عیسائیوں کی ہمت باندھنے اور انہیں جم کر مسلمانوں کے مقابلے کی تلقین کرنے لگا۔ چنانچہ عیسائی سنبھل گئے اور انہوں نے بڑی جرأت و بہادری سے مسلمانوں کے حملے کو روکنا اور ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ عیسائیوں کو لڑتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی امیدوں کا واحد سہارا بہمن جازویہ تھا، کیونکہ اس کے آنے تک ایرانی فوج ان سے مل کر جنگ میں حصہ نہ لے سکتی تھی۔ لیکن بہمن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جابان بھی حیران تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ ادھر مسلمانوں کا برابر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں کی کوئی پیش نہ جاری تھی۔ آخر دشمن کی ہمت نے جواب دے دیا۔ ایک ایک کر کے ان کی صفیں ٹوٹنے لگی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فوج میں اعلان کر دیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جائے اور انہیں زندہ پکڑ کر ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ صرف اسی شخص کو قتل کیا جائے جو کسی طرح قابو نہ آئے اور مذمت پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں اور ان کی مددگار عربوں نے، جو اسلامی فوج میں شامل تھے، ایسا ہی کیا اور عیسائی گروہ در گروہ میدان جنگ میں لائے جانے لگے۔ الیث کے قریب دریائے فرات اور دریائے باقلی کے سنگم پر ایک شہر منیشیا آباد تھا، جو آبادی کی کثرت و مال و دولت کی فراوانی میں ہیرا کا ہم پلہ تھا۔ اس کے باشندوں نے بھی جنگ الیث میں عیسائیوں اور ایرانیوں کی مدد کی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت خالد نے اس قصبے کا رخ کر کے اسے فتح کر لیا۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا، جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت میں ہر سوار کے حصے میں علاوہ اس حصے کے جو اسے الیث میں ملا تھا 1500 درہم آئے۔ اس کے بعد حسب معمول حضرت خالد نے مال و غنیمت کا 5واں حصہ اور ان جنگوں میں گرفتار ہونے والے قیدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد کی بہادری کے کارنامے سننے کے بعد فرمایا، عورتیں اب خالد جیسا شخص پیدا کرنے سے عاجز ہیں، اور پھر سلطنت کے تمام حصوں میں قاصد روانہ کیے، جنہوں نے کریا بکریا پھر کر لوگوں کو حضرت خالد اور لشکر اسلام کے فتوحات اور عظیم الشان کارناموں سے آگاہ کیا۔ قدیم مورخین کے بیان کے مطابق ان جنگوں میں مقتولین کی تعداد 70,000 تھی۔ ان جنگوں کے بعد ایرانی حضرت خالد بن ولید کا نام سنتے ہی کانپ اٹھتے تھے۔
مزار اور حفیر میں ایرانیوں کو جو عبرتناک شکست اٹھانی پڑی تھی، اس کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے عراق میں مقیم عربی عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ فتح یاب ہونے پر حضرت خالد نے چاہا کہ ایرانیوں اور ان کے مددگاروں کی جنگی روح کو بالکل کچل دیا جائے کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکیں۔ اس غرض سے انہوں نے جو طریقے استعمال کیے، ان کے باعث واقعی ایرانیوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ ان جنگوں کے باعث کسریٰ اردشیر کو، جو اس وقت بیمار تھا، اس قدر صدمہ پہنچا کہ نہایت حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔